نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 50۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد رسالتوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ قائم ہوا۔ لگاتار انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے اور قومیں تکذیب کرتی رہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلاتی رہیں اور ہلاک ہوتی رہیں۔ ان آیات میں بھی بعض قوموں کے غرور اور تکبر اور پھر ان کی تباہی کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تذکرہ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے بعض دیگر قوموں کو اٹھایا، یعنی دنیا میں دوسری قوموں کو ہم نے عروج دیا۔ پھر ان قوموں نے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کی توحید سے انکار کیا، تو پھر وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نافرمان قوم کی سزا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی قوم یا امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو سبقت کرتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، بلکہ عین وقت مقررہ پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ان کا وقت مقررہ پہنچ جاتا ہے ہلاکت کا، تو پھر ان کو ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں ملا کرتی۔ فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول لگاتار، یعنی پے در پے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی قوم کی طرف نبی کو بھیجا تو ہر نبی کا اتباع کرنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، اور اکثریت نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہی کی۔ تو فرمایا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے لگایا، یعنی پہلے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور پھر ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے اور ان کو عروج عطا کیا، اور پھر انہوں نے بھی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو ان کو بھی پہلوں کی طرح نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، کہ انہیں قصہ کہانی یا افسانہ بنا کر رکھ دیا، ان کا ایک فرد بھی دنیا میں باقی نہ بچا اور نہ زندہ رہا، اور قوم کا نام و نشان صرف کہانیوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اب لوگ صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں اور کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں پر فلاں قوم آباد تھی، بعد میں آنے والوں نے ان کے آثار نکالے اور انہیں عجائب گھروں کی زینت بنا دیا۔
فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس ہلاکت اور تباہی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسی قوم کے لیے کہ جس قوم کے افراد اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سابقہ دور گزر گئے، نافرمانوں کو سزا مل چکی، تو پھر آخر میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، تو پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا فرمائے، جیسے عصا اور ید بیضاء، اور یہ ایسے معجزات تھے کہ جن کا قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قوم اس کا جواب تو نہ دے سکی، مگر مقابلہ کرانے کے لیے چوٹی کے جادوگروں کو بلا لیا، مگر جادوگر کا جادو کہاں چل سکتا ہے اللہ کے نبی کے معجزے کے سامنے۔ سارے جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ الى فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو فرعون اور ان کے حواریوں کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ابتدائی طور پر فرعون کی قبطی قوم کی طرف تھی۔ اس وقت مصر میں دو بڑی قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے، اور دوسری قبطی قوم تھی اور حکمران بھی وہی تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی طور پر فرعون کی قوم یعنی قبطی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آپ کو بنی اسرائیل کی آزادی اور ان کی اصلاح کا کام بھی سونپا گیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی قوم اور بنی اسرائیل دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اور سورۃ نازعات آیت نمبر 24 میں ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب وہ یہ نعرہ لگانے لگا ہے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، لہذا جا کر اس کو اللہ کا پیغام سناؤ اور توحید کی دعوت دو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کے دونوں پیغمبر فرعون اور اس کی قوم کے پاس پہنچے، انہیں توحید خالص کی دعوت دی، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، اللہ کے نبیوں کو حقیر جانا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، یہ بڑے مغرور لوگ تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و برتر سمجھتے تھے، تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، دیگر لوازمات بھی رکھتے ہیں، تو ان کو ہم پر کون سی ایسی برتری حاصل ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں؟ بلکہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی تو ساری قوم ہماری غلام ہے، ہم ان بنی اسرائیل سے حسب منشا خدمت لیتے ہیں، یہ پوری قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے، تو ہم اپنے غلاموں کا کیسے اتباع کر سکتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُمَا، پس قوم نے اللہ کے دونوں نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ چنانچہ فرعون اور اس کے تمام بڑے بڑے سردار، ان کے باڈی گارڈز اور ان کے دوسرے افراد تمام کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذلت ناک سزا دی۔ جیسا کہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر دور میں جب بھی نبی اللہ کے تشریف لائے کسی قوم کی طرف، تو ان لوگوں کی اکثریت ہمیشہ یہی اعتراض کرتی رہی، وہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ہمیں کیا سبق پڑھائیں گے، ان پر ہم کیسے ایمان لے آئیں، انہیں کون سی ہم پر برتری حاصل ہے، یہ بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سودا سلف خریدتے ہیں،
ہم ان کو کیسے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں؟ لوگوں کی اس بیوقوفی کی وجہ ان کے ایمان میں رکاوٹ بنی، حالانکہ ان کے لیے یہی ایک راستہ تھا جو سلامتی کا راستہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیج کر انسانیت پر خصوصی مہربانی فرمائی ہے تاکہ اللہ کے بندے رائے حق کو پا کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں، مگر وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ جہنم میں جا پہنچے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، اور یہ ایسی کتاب عطا فرمائی کہ لوگ اس پر عمل کریں اور اپنی منزل مقصود کو پالیں اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ تورات اس دور کی عظیم الشان کتاب تھی جس کے لیے خود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ جب انہیں فرعون سے نجات مل گئی، فرعون اپنے حواریوں سمیت غرق آب ہوا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت سے قانون کی کوئی کتاب نازل کرنے کی درخواست آپ کریں تاکہ وہ ہمارے پاس آئے اور پھر ہم آزادانہ ماحول میں اس کتاب پر یعنی اس قانون پر عمل کر سکیں۔ اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل نے اس کتاب پر کسی حد تک عمل کیا، مگر بعد میں انہوں نے اس میں تحریف کر کے اس کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دیا، جس کی تفصیلات قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آخر میں ان کا تذکرہ فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو قدرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے نام سے ہی پکارا گیا ہے اور موسوم کیا گیا ہے، اور اہل ایمان بھی آپ کو اسی نام سے یاد کرتی ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم، یعنی اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نام نہاد ماننے والوں نے مشرکانہ عقیدہ اختیار کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہہ بیٹھے اور کبھی خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے اور کبھی تینوں میں سے تیسرا کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے عقائد کی بار بار قرآن حکیم میں نفی فرمائی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پاک باز اور انتہائی نیک خاتون کے فرزند تھے جن کو اللہ رب العزت نے مقام صدیقیت عطا فرمایا۔ چنانچہ یہ ماں بیٹا دونوں قدرت کی نشانیاں ہیں، اور وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کی تفصیلات قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم وہ صدیقہ تھی، اور صدیقیت نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اور جب نسبت کی جا رہی ہے ان کی ماں کی طرف تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ ایک عورت کے بیٹے تھے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ان کی بشریت پر بھی یہ بات دلیل ہے کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اگر خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو لوازمات بشریہ سے پاک ہوتے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی نہ پینے کی ضرورت پیش آتی۔ جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ کو بول و براز کی حاجت بھی ہوتی تھی، تو یہ سب انسانی لوازمات ہیں، اور ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور ان میں کوئی بات الوہیت والی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ماں بیٹے کے متعلق فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے دونوں کو ایک اونچی جگہ پر ٹھکانہ دیا، اور یہ ایسی جگہ تھی ذات قرار جو برابر تھی، وَمَعِين، اور ستھرے پانی والی تھی۔
اس سے مراد وہ مقام ہے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ اونچی مگر ہموار جگہ ہے اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی تھا۔ تو کچھ مفسرین حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ بھی اونچی تھی اور اوپر سے ہموار بھی تھی، تو ربوہ سے مراد وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس وقت کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت تم سے چھین لے گا۔ چنانچہ اس نے ایسے بچے کی تلاش کے لیے نگرانی شروع کرا دی تھی تاکہ وہ بچہ کہیں پیدا نہ ہو جائے یا پل بڑھ کر جوان نہ ہو۔ چنانچہ حضرت مریم کو بھی پتہ چل گیا تھا، لہٰذا اپنے بچے کی جان کے خوف سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر شام سے مصر چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے ایک اونچی بستی میں قیام کیا جس کے نیچے صاف شفاف پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ وہاں کے کسی زمیندار نے ان کو 10-12 سال تک اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ اس دوران وہ ظالم بادشاہ مر گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن سے نکل کر جوانی میں پاؤں رکھنے لگے، تو آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کو لے کر واپس شام آ گئیں۔ تو اس بستی کا نام بعض مفسرین نے رم اللہ بتایا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیری موت ربوہ کے مقام پر واقع ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو رم اللہ کے مقام پر موت آئی، جو کہ مصر کے علاقے میں ایک اونچی جگہ ہے اور جس کی آب و ہوا خوشگوار ہے۔ اسلام کا جب ابتدائی دور تھا تو یہ جگہ مسلمانوں کی چھاونی ہوا کرتی تھی اور اس کے قریب ایک نہر بھی بہتی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رم اللہ وہی مقام ہے جس کو قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں ربوہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو بہر طور وہ بیت اللحم ہو یا رم اللہ کی بستی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو ٹھکانہ دیا جبکہ دشمن ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنی ضروری ہے کہ بر صغیر کی تقسیم جب ہوئی، یعنی پاکستان جب بنا، تو قادیانی جن کو مرزائی بھی کہا جاتا ہے، وہ قادیان سے پاکستان منتقل ہوئے، تو انہوں نے ضلع سرگودا میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے اسے اپنا مرکز بنایا اور وہاں پر ایک نئی بستی آباد کی اور اس کا نام ربوہ رکھا، اور اس نام سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ دیکھو ہم سچے ہیں، ہماری بستی کا نام تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو یہ لوگ ربوہ کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو علماء کرام کی کوششوں سے اور قربانیوں سے اس کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں کا جو نام ہے یا جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ چناب نگر کا لگا ہے، اب اس کو چناب نگر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس فتنے کا سد باب فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔